الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال تعالى في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قابل احترام ذمہ داران جمعیت، اس مجلس میں موجود معزز و موقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ممبئی جیسے شہر میں جہاں زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، بلا ضرورت لوگ ایک دوسرے سے جلدی بات نہیں کرتے، ایک ایسے شہر اور ایک ایسے ماحول میں آج کے دن، جو کہ سوموار کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے، جامعہ رحمانیہ مسجد رحمانیہ میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اور میں امید نہیں کر رہا تھا کہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شامل ہوں گے. اتنی اچھی تعداد میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں کے کسی نہ کسی کونے میں قرآن و حدیث کی محبت موجود ہے، اس کو سننے کا جذبہ موجود ہے. اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے. میں آپ حضرات کے لیے نیا نہیں ہوں، بارہا آتا ہوں، اور ممبئی شہر میں پہلا پروگرام آپ کے اسی علاقے میں ہوا تھا. آج
آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو موضوع اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو آدمی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے ہم اسے بھی امام صاحب بولتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یقیناً وہ بھی امام ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لہذا وہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے علم اور فن کے ہر میدان میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ حدیث کے میدان کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام بولتے ہیں کیونکہ وہ حدیث اور سنت کے میدان کے بہت ماہر ہیں۔ ہم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو امام بولتے ہیں کیونکہ وہ تفسیر کے میدان کے بہت بڑے امام ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ امام کے ساتھ جب لفظ اعظم جڑ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب سے بڑا امام کون ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے کہ اس کے مقابلے میں انسانوں میں کوئی ہستی نہیں ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل بندے، سب سے نیک بندے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ تو کسی کا مقام نہیں ہے۔ جتنے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، جتنے رسول آئے، وہ انسانوں میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ ان تمام نبیوں اور ان تمام رسولوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ان نبیوں کے امام آپ ہیں۔ چلیے میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں دنیا میں کتاب دوں گا، تمہیں اپنا نبی بناؤں گا۔ اے موسیٰ تم بھی سن لو، اے عیسیٰ تم بھی سن لو، اے نوح تم بھی سن لو، اے ابراہیم تم بھی سن لو، میں تمہیں اپنی کتاب دوں گا، میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری رسول آ جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، اور وہ آخری نبی کوئی نئی بات لے کر نہیں آئیں گے، وہ تمہاری ہی باتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری باتوں کو ستیاپت کریں گے، تمہاری باتوں کو ویریفائی کریں گے۔ اگر تمہارے سامنے ہمارا آخری نبی آ جائے، اگر ہمارا آخری رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اے میرے نبیوں بتاؤ تم میرے آخری نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ہمارے آخری نبی کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے۔ لینے والا کون؟ اللہ۔ کس سے لیا جا رہا ہے؟ سارے رسولوں سے، سارے نبیوں سے۔
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اے میرے نبیوں اس چیز پر تم وعدہ کرو، اقرار کرو، یہ ذمہ داری قبول کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو جو ان کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ قالوا اقررنا، سارے کے سارے نبیوں نے اقرار کیا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا نبی اگر ہماری زندگی میں آ گیا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا تم گواہی دینا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے اس وعدے پر گواہی دے رہا ہوں۔ تو امام اعظم کون؟ مسئلہ کلیئر ہے کہ جس رسول کے بارے میں، جس نبی کے بارے میں اللہ سارے نبیوں سے اقرار لے رہا ہے کہ ان کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہوگا اگر یہ تمہارے سامنے آ گئے، اس سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ اور ذرا آپ یاد کیجئے بیت المقدس کا وہ منظر جب ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، معراج کے سفر سے واپس آ کے اللہ کے پیارے نبی خانے کعبہ کے پاس حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے، مکہ کے کفار قریش آپ کو گھیرے ہوئے، اللہ کے نبی ان کو بتا رہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا۔ اب وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو بیوقوف بنا رہے ہمیں، ایک ہی رات میں گئے اور چلے آئے۔ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، مکہ کے وہ کفار اللہ کے پیارے نبی سے بیت المقدس کے بارے میں وہ سوال کرنے لگے جو آپ کو یاد نہیں تھے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کی اس مسجد رحمانیہ میں کئی بار آیا ہوں، الحمدللہ میں آیا، تقریر کی، خطبہ دیا، درس دیا، چلا گیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھے کہ جناب آپ گئے مسجد رحمانیہ میں تو یہ بتائیے کہ وہاں پر کتنی سیڑھیاں ہیں؟ اب میں سیڑھی تو گن نہیں رہا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھے اچھا بتائیے کتنی کھڑکیاں ہیں پوری مسجد میں؟ اب میں کھڑکیاں تو گن نہیں رہا تھا۔ ان کافروں نے اللہ کے رسول سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، یہ وہ۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کیونکہ آپ کو یاد نہیں تھا۔ آپ بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان پہ لے کے چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میرے دل کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ آج محمد الرسول اللہ کے اوپر جھوٹ کا الزام لگ رہا ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ تو جھوٹے بھی ہیں۔ ابھی تک وہ شاعر لوگوں نے کہا تھا، مجنون کہا تھا، جادوگر کہا تھا، لیکن جھوٹا کہنے کی جرات کسی کے اندر نہیں تھی۔ آج اس ایک معاملے کو بنیاد بنا کے محمد الرسول اللہ کی صداقت کو شک کے دائرے میں لایا جا رہا ہے، آپ کی سچائی کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، آپ کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں پریشان ہو گیا، فرفعہ اللہ لی، اللہ نے اپنے نبی کی پریشانی فوراً دور کر دی۔ یہ باہر اسکرین لگی ہے نا، اسکرین پہ میں بالکل نظر آ رہا ہوں، میری ایک ایک مومنٹ، ایک ایک حرکت اس پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی اسکرین تھی جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے سامنے لا کے رکھ دی۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ فما يسألوني عن شيء الا انبأتهم به، وہ بیت المقدس کے بارے میں جو سوال کرتے چلے جاتے تھے میں جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ وہ جس اینگل سے سوال کرتے وہ اینگل میرے سامنے آ جاتا، وہ بیت المقدس کا وہ کونا، وہ حصہ میرے سامنے آ جاتا، ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا چلا گیا میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے جب میں بیت المقدس میں گیا، میں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا،
موسیٰ علیہ السلام گھگرالے بال والے دبلے پتلے تھے، بہت موٹے نہیں تھے، اوسط قد کاٹھی کے تھے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فحانت الصلاۃ، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، لیکن مصلی امامت پر اگر کوئی آگے بڑھا تو اللہ کے نبی فرماتے فأممتہم، میں آگے بڑھا اور میں نے امامت کرائی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کون؟ امام اعظم وہ ہستی ہے کہ جس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، جس کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ نے نماز پڑھی، جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ نے نماز پڑھی، جس نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اس کے رہتے ہوئے کسی اور کو امام اعظم کہنا اس جملے کی توہین ہے۔ آج تو حالت یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرو، سامنے والا بولتا ہے نہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ کہنا ہے، ہمارے پیر صاحب کا یہ کہنا ہے، ہمارے بزرگ صاحب کا یہ کہنا ہے، ہمارے مرشد صاحب کا یہ کہنا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جب میرا نبی امام اعظم ہے، جب میرے نبی کے پیچھے سارے نبیوں نے امام اقتدا کی ہے، تو میرے نبی کے سامنے کسی نبی کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، تم امتی کی بات کر رہے ہو۔ چلو ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارمی کتاب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھیے یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب حضرت عمر فاروق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش ہیں، وہ تورات کھول کے پڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تورات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ بدلتا چلا جا رہا ہے، وہ تورات پڑھنے میں مشغول ہیں، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سکیلت کا سواکن یا عمر ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اے عمر تجھے کھونے والی کھو دے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا نظر اٹھا کے اللہ کے رسول کا چہرہ تو دیکھا، آپ کتنے غصے میں۔ عمر فاروق نے نظر اٹھا کے دیکھا، محمد رسول اللہ کے چہرے کا عالم دیکھا۔ صحابہ تو اللہ کے نبی کی مسکراہٹ کو بھی سمجھ جاتے تھے، آپ کے غصے کو بھی سمجھ جاتے تھے، چہرے کو لال دیکھا، چہرے کو سرخ دیکھا، سمجھ گئے اللہ کے نبی بڑے غصے میں ہیں۔ وہ تورات کا وہ نسخہ وہیں پر پھینک دیا اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو دین مانتا ہوں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، تورات پوری کی پوری تو غلط نہیں ہے، تورات میں مکسنگ کی گئی ہے، ملاوٹ کی گئی ہے، تورات میں اچھی باتیں بھی ہیں، صحیح باتیں بھی۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں نبی کے سامنے، نبی غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پتا چلا کہ قرآن اور حدیث کے رہتے ہوئے کسی ایسی کتاب کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے اندر صحیح اور غلط دونوں باتیں ہوں، جس کے اندر حق اور باطل دونوں ہو۔ جب حق موجود ہے تو مکس کتاب کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول بہت غصے میں، حضرت عمر معافی مانگ لیتے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، رسول کے غصے سے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے، ذرا اس جملے پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے،
میرا نبی بغیر قسم کھائے بول دے ہم ماننے کو تیار ہے. میرے نبی سے زیادہ سچا کون ہے؟ میرے نبی سے زیادہ صادق و مصدوق کون ہے؟ لیکن میرے نبی جب قسم کھا کے کوئی بات بولے تو سوچو وہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم بات ہے. کہا ہے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، واتبعتموہ، اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگتے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگتے، وترکتمونی، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگتے، لزللتم عن سواء السبیل، تو اے عمر تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتے، صحیح راستے سے ہٹ جاتے. اے عمر ولو کان موسیٰ ولو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائے، وادرک نبوتی، اور وہ میری نبوت کو پالے، اگر وہ مجھے نبی پالے تو لتبانی، وہ بھی میری ہی پیروی کریں گے. امام اعظم وہ ہستی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اگر دنیا میں آ جائے تو اسے بھی امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی پیروی کرنی ہوگی. ایک آدمی ہے ناگپور کا رہنے والا، جاہل شخص، لیپ ٹاپ لے کر گھومتا ہے. وہ کیا بولا؟ قرآن کی ایک آیت پیش کیا، بولا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں 71 میں فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے، مالکی لوگ امام مالک کے ساتھ آئیں گے، شافعی لوگ امام شافعی کے ساتھ آئیں گے، حنبلی لوگ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ آئیں گے. یہ لوگ کس کے ساتھ آئیں گے؟ ہمارے بارے میں کہا یہ لوگ کس کے ساتھ آئیں گے؟ ان کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، اور جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام ابلیس ہے. یہ لوگ ابلیس کے ساتھ آئیں گے. پبلک ہنس رہی ہے، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اور جو آدمی یہ بات بول رہا ہے اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اس بیچارے کو ایک حدیث پڑھنا نہیں آتا، ایک حدیث پڑھنے کی بھی توفیق حاصل نہیں ہے. اور میں جب ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آتی ہے. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے ہے، 100 نمبر کی حدیث. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں 100 نمبر کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو چھینے گا نہیں، علم کو چھینے گا نہیں، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل بچیں گے. علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل بچیں گے. حتی اذا لم يبق عالما، عالم جب نہیں بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جاہل لوگ ٹوپیاں لگا کے لیپ ٹاپ لے کے قرآن اور حدیث کی باتیں کریں گے. فسئلوا فافتوا، وہ سوال فتوے بھی دیں گے، سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علم قرآن و حدیث کو جاننے کا نام ہے میرے بھائیوں. جس کو اللہ ایک حدیث پڑھنے کی توفیق نہ دے. میں نے ایک ویڈیو آیا میرے پاس انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، اللہ کے رسول کی ایک مشہور حدیث جو ہمارے الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک معمولی سا بچہ بھی پڑھ دے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حدیث بھی وہ انسان پڑھ نہیں پایا جو آج ہمیں گالیاں دیتا ہے. اب یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 پڑھ کے وہ آدمی کہہ کیا رہا ہے کہ بھئی ان کا کوئی امام نہیں ہے، جس کا کوئی امام نہیں وہ ابلیس کے ساتھ آئیں گے، ہم تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے. اب یہ نہیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی انڈیا میں 2 گروپ ہیں، وہ کس کے ساتھ آئیں گے. ایک دوسرے کو یہاں بھی کافر قرار دیا جا رہا ہے، کیا وہاں پر بھی بٹوارے ہوں گے؟ آئیے اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. اور یہ تفسیر میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ ہمارے بارے میں تو اگلا آدمی بولتا ہے کہ یہ لوگ 150 سال کے ہیں.
اہل حدیث کا وجود ہندوستان میں 150 سال کے پہلے نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم 150 سال پرانے ہیں آپ کے حساب سے. ہم علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری 700 سال پہلے کے امام ہیں، 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر امام ہے، اور ان کی قرآن کی تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ تفسیر ابن کثیر کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت ایک اہل حدیث عالم، ایک مرد مجاہد علامہ محمد جونا گڑی رحمت اللہ علیہ کو اس کی توفیق ملی. اور آج پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں تفسیر ابن کثیر کا وہی اردو ترجمہ چلتا ہے. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا 3 مطلب ہو سکتا ہے، اس کی 3 تفسیر ہو سکتی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی، نوح علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی، اور امت محمدیہ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہم ہر نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کے ساتھ بلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات کے ساتھ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انجیل کے ساتھ آئیں گے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے زبور کے ساتھ آئیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے قرآن کے ساتھ آئیں گے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہم ہر آدمی کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلائیں گے. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جو تیسری تفسیر ہے یہی زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تائید سورہ یاسین کی ایک آیت سے ہوتی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے انسان کے ہر عمل کو اس کے امام مبین میں یعنی اس کے نام اعمال میں ریکارڈ کر دیا ہے. تو اللہ نے نام اعمال کو امام کہا ہے، لہذا اس آیت سے مراد بھی نام اعمال ہے. لیکن علامہ ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب مان لیا جائے کہ ہر امت اپنے رہنما کے ساتھ آئے گی، اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب بھی لے لیا جائے تو بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ آیت اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کئی باتیں کلیئر ہو گئی. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ 150 سال ہمیں پرانا کہنے والے جھوٹے ہیں. یہ 800 سال 700 سال پہلے کا ایک امام بول رہا ہے کہ یہ آیت سے اہل حدیث کی فضیلت معلوم ہو رہی. اور کوئی یہ نہ کہے کہ اہل حدیث کا مطلب حدیث بیان کرنے والے، حدیث لکھنے والے. اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے تو کیا جتنے محدثین گزرے انہی کے امام ہیں اللہ کے پیارے نبی اور کسی امتی کے نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی ہر امتی، ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر نبی سے محبت کرنے والے کے امام ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو امام اعظم مانتا ہو. امام اعظم کون؟ امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم وہی ہو سکتا ہے جو ہر اعتبار سے معصوم ہو، جس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سرٹیفائیڈ ہو، گارنٹی ہو جس کی. اور ایسی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ تاجدار مدینہ ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اٹھاؤ قرآن کا 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ستارے کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں میں بھی ایک ستارے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی نور نبوت کی بات کر رہا ہوں، میں بھی سراج منیر کی بات کر رہا ہوں، میں بھی محمد الرسول اللہ کی بات کرنے جا رہا ہوں. والنجم اذا ہوا،
قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے اس نبی کے علم کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے علم کے اندر بھی کوئی گمراہی نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر بھی کوئی گمراہی نہیں ہے، نہ تو اس کے اندر ضلالت پائی جاتی ہے، نہ علم کی خرابی پائی جاتی ہے، نہ غوایت پائی جاتی ہے، نہ عمل کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم وہ ہستی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کا علم بھی معصوم، اس کا عمل بھی معصوم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان سے وہی لفظ نکلتا ہے، وہی جملہ نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بولنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ کی یاد آتی ہے، فما اصبر، مجھے قرار نہیں ملتا جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اے اللہ کے نبی آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا تو اونچا مقام ہوگا، نبیوں کے ساتھ آپ ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں ایک عام آدمی ہوں، عام لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اے اللہ کے رسول میں جنت میں اگر آپ کا دیدار کرنا چاہوں گا تو کیسے کروں گا، جنت میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو کیسے دیکھوں گا۔ صحابہ کرام کیسے کیسے سوال کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہاں تو یہی نہیں طے ہو رہا ہے، جھنڈی لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ یہاں محبت رسول کے نام پر جو من میں آئے وہ کرو۔ ابھی کل 11ویں شریف آپ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے نیک بندے کے نام پر آج شرکیہ کام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 11ویں شریف ہے کیا؟ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کھانا وانا بنا کے غریبوں میں بانٹ رہے تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے نیک اور اللہ کے نیک اور ولی صفت بندے کو آپ کے ان نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کے نام سے یہ تمام کام کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مان رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر آپ ایک عبادت کر کے اپنے آپ کو شرک کی گندگی میں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج امت اپنے علماء سے سوال بھی کرتی ہے تو الٹے پلٹے سوالات، کوئی ایسا سوال کرنے والا نہیں جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق آخرت سے ہو۔ صحابہ کرام کو دیکھو کیسے سوالات کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ دنیا میں تو آپ کا دیدار کیے بغیر ہمیں قرار نہیں ملتا، جنت میں جانے کے بعد ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ حدیث کے الفاظ ہے فسکتا، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا آپ نے، کیوں؟ کیونکہ ابھی جواب بتایا نہیں گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کو واقعی میں امام اعظم مانے گا، جو رسول کی اتباع اور اطاعت کو زندگی کا مشن بنائے گا، وہ آدمی کل جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے۔ ایک حدیث جی چاہتا ہے کہ اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں یہ حدیث لائے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا۔ آج ہمارے یہاں ہے بہت سارے لوگ بولے ارے مولوی صاحب قرآن پر تو سب کا اتفاق ہے، حدیث میں تھوڑا گڑبڑ بھی ہے۔ نہیں، یہ ذہنیت گندی ہے۔
کہتے حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی. یہ صحابی بول رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. پتہ یہ چلا کہ حدیث رسول کو لکھنے کا سلسلہ اللہ کے نبی کے دور سے شروع ہو چکا تھا. اللہ کے رسول کے صحابہ حدیث رسول لکھا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر صحابہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے, کچھ صحابہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے, لیکن لکھنے کا سلسلہ تبھی سے شروع ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ کہتے میں اللہ کے نبی کی ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا. مجھے لوگوں نے منع کر دیا, بولے تم ہر حدیث مت لکھا کرو. میں نے کہا کیوں؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے, کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہے, کبھی کبھی آپ نارمل بھی ہوتے ہیں. تم ہر بات لکھو گے تو ہو سکتا ہے کوئی غلط بات بھی لکھ لو, کوئی اللہ کے رسول کی زبان سے غصے کے عالم میں کوئی بات لکھ لے, تم وہ بھی لکھ لو. حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں, میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا لیکن اب نہیں لکھتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے, آپ کی زبان سے غلط بات بھی نکلتی ہے. کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او کتب, اے عبداللہ میری ہر حدیث کو, میری ہر بات کو لکھا کرو. فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی, اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. امام اعظم کون؟ امام اعظم وہ کہ جس کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ حق ہوتا ہے. آج ہم نے یہ ادھیکار اپنے پیروں کو دے دیا, بزرگوں کو دے دیا. کچھ بھی ہو جائے, ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے, ہم ہٹ نہیں سکتے. یہ ذہنیت میرے بھائیوں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ہم نے کس کو امام اعظم کا خطاب دیا ہے؟ امام اعظم وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے, یہ اتھارٹی دی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ. میرا رسول اگر بول دے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا تمہارے لیے عبادت ہے. میرے نبی اگر بول دے کہ نماز مت پڑھو تو نماز کا نہ پڑھنا تمہارے لیے عبادت ہے. میرے نبی بول دے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے. میرے نبی منع کر دے تو روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے عبادت ہے. میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر. وہ حدیث میں خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت ہو گدنا گدوانے والی عورتوں کے اوپر جو اپنے بدن پہ ٹیٹو بنواتی, اور گدنا گودنے والی عورت پر, اور اپنے آئی برو اپنی بھاؤں کے بالوں کو کاٹنے چھانٹنے والی عورتوں پر, اور اپنے دانتوں کے بیچ میں خوبصورتی کے لیے گیپنگ کروانے والی عورتوں پر. یہ عورتوں, ان تمام عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. آج ذرا ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں. اللہ کی لعنت حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو انہی چیزوں پر کی ہے. آج اس سے کئی گنا زیادہ, اس سے کئی زیادہ غلط کام آج ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں. بیوٹی پارلر میں جا کے جیسا جی چاہتا ہے ویسا وہ کرتی اور کرواتی ہے, اور کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں. کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ ایک وہ صحابہ تھے جن کا عالم یہ تھا کہ باپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد شادی کے پہلے ہماری لڑکی کو دیکھے, جی چاہتا ہے کہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. امام ابن ماجہ کتاب النکاح کے اندر واقعہ لائے.
مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہے، ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ایک نظر دیکھ لو، اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تاکہ آگے چل کے اس رشتے میں محبت بنی رہے۔ کہیں اتنی پابندی لگا دی کہ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تو فوٹو وغیرہ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کہیں کہیں اتنی سختی ہے کہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اور کہیں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ صرف رشتہ طے ہوا ہے، ابھی لڑکا لڑکی کا آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، آپس میں فإنه أجدر ويؤدم بينكما، محبت بڑھے گی۔ حضرت مغیرہ کہتے میں لڑکی کے گھر پہنچا، لڑکی کے ماں باپ سے ملا، میں نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی ہے، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لو۔ حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، انہیں بڑا ناگوار گزرا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، ابھی تو رشتہ طے ہوا ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کتنے غیرت والے لوگ تھے، آج ہم اتنے بے غیرت ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو بائک پہ لے جا کے پورے محلے کی پورے شہر کی سیر کرا رہا ہے۔ آج ہم اتنے بے غیرت ہو چکے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے حسن کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں، اپنی بیویوں کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ کو برا لگا، نہیں یہ غلط بات ہے، میں کیوں اپنی لڑکی کو تمہیں کیوں دکھاؤں؟ لڑکی اندر پردے سے سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی بات۔ لڑکی کہتی ہے اے نوجوان، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر واقعی میں تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اگر واقعی میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کی اجازت ہے، فانظرنی، تو مجھے ایک نظر دیکھ لے، میں تجھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ لڑکی نے تو یہ کہا تھا میرے نبی کا فرمان ہے، میں ترجمہ اور تشریح کے طور پہ ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں، یہ امام اعظم کا فرمان ہے، یہ اس امام کا فرمان ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اے نوجوان، اگر تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو مجھے دیکھ لے، اور اگر تو اپنی طرف سے جھوٹ بول کے یہ بات بنا رہا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ تو ایسا کام نہ کر، ایسا گھناؤنا کام نہ کر۔ حضرت مغیرہ بولے نہیں، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو دیکھا، پسند آئی، نکاح ہو گیا، بڑی محبت سے دونوں رہنے لگے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، اتنی غیرت والا وہ سماج تھا۔ آج ہمارے یہاں غیرت ختم، اسی لیے آج ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، آج ہماری عزت و ناموس خطرے میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی لعنت کی، کس کے اوپر؟ گدنا گودنے والی، گدنا گدوانے والی، آئی برو سیٹ کرنے والی اور دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانے والی عورتوں پر۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں حدیث کا اگلا جملہ۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ چرچے میں آیا، چرچا میں آیا، اور اس کی چرچا ہوتے ہوتے قبیلے بنو اسد کی ایک عورت تک پہنچی جس کا نام ام یعقوب تھا۔ ام یعقوب نام کی ایک عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے۔ وہ اپنے قبیلے سے چل کے مدینہ آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے۔ ایسا فتویٰ آپ نے کہاں سے دیا، دلیل کیا ہے؟ پتا چلا کہ صحابہ کے زمانے میں مزاج یہ تھا کہ بولنے والا اپنی مرضی سے کچھ بول کے نہیں جا سکتا تھا، دلیل کا مطالبہ ہوتا تھا، اور الحمدللہ یہ مزاج آج ہم نے پیدا کیا ہے، یہ مزاج اہل حدیث کے بچے بچے کا ہے۔ آج ہمارے یہاں سنی سنائی الٹی سیدھی الٹی پلٹی باتیں بیان کر کے کوئی نکل نہیں سکتا۔ آج الحمدللہ یہ تحقیقی مزاج ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے ملا ہے۔ اور سوال کرے کس سے کر رہی ہے؟ صحابی رسول سے، عبداللہ ابن مسعود سے، کہ کہاں سے آپ نے یہ فتویٰ دیا؟
حضرت عبداللہ بولے میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اور جن کے اوپر قرآن کے اندر بھی لعنت کی گئی ہے. غور سے سنیے عورت کا حضرت عبداللہ کا جملہ کہ ایسی عورتوں پر میں کیوں لعنت نہ کروں کہ اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی اور قرآن میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے. اب وہ عورت کیا بولتی ہے؟ لقد قرأت ما بین اللوحین. اے عبداللہ ابن مسعود آپ کے سامنے کوئی معمولی عورت نہیں ہے. پردے میں تھی؟ بولے کوئی معمولی عورت نہیں ہوں میں، پورا قرآن میں نے پڑھا ہے. پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک دونوں تختیوں کے بیچ میں جو قرآن ہے میں نے پڑھا ہے. پورے قرآن میں کوئی آیت مجھے ایسی نہیں ملی کہ جس میں لکھا ہو کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہ تو رمضان آتا ہے ایک تو قرآن پڑھ لیتی ہے سمجھتی ہے زندگی بھر کا حق ادا کر دیا. قرآن کو سمجھنے والی، قرآن کو جاننے والی، قرآن کا ترجمہ اور معنی اور مطلب سمجھنے والی عورتیں آج نہیں ملتی. عورت کہہ رہی ہے کہ پورا قرآن پڑھا ہے. اے عبداللہ ابن مسعود یہ فتویٰ کہیں نہیں ملا. کہا اگر تم نے پڑھا ہوتا تو ضرور ملا ہوتا. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دے لے لو اور تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ. عورت بولی ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے میں نے. بولے تب تم پھر کیوں سوال کر رہی ہو جب میں نے بول دیا کہ نبی نے لعنت کی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے دے لے لو تو بات ختم ہو جاتی ہے. عورت کہتی ہے عبداللہ ابن مسعود آپ کے گھر کی عورتوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے آئی برو کو سیٹ کرتی ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کرتی ہیں. کہا کہ جاؤ میرے گھر میں جا کے دیکھ لو میری کسی بیوی کے اندر، میرے گھر کی کسی عورت کے اندر اگر یہ عمل پایا جائے تو مجھے آ کے بتاؤ. عورت جاتی ہے چیک کر کے آتی ہے کہتی ہے کہ نہیں مجھے غلط خبر ملی تھی، آپ کے گھر کی کوئی عورت ایسا کام نہیں کرتی. فرمایا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی ماں جامعتوا تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا، میں اس کے قریب بھی نہ جاتا. اتنا گندا عمل ہوا اگر نبی اکرم نے جس پر لعنت فرمائی ہے وہ عمل کرتی تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا. امام اعظم کون؟ امام اعظم وہ ہستی ہے کہ جو دے دے لے لو اس سے منع کر رک جاؤ. بڑا اختلاف ہے آج ہمارے بیچ میں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بازو میں دوسرا آدمی آتا ہے، اب یہ بیچارہ پیر سٹا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، یہ سٹا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے. کتنا اختلاف ہے. ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، ایک آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے. آؤ سارے اختلافات ختم کرو. اختلافات ختم کرنے والی عدالت اگر کوئی ہے تو امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے. آؤ اس عدالت میں سارے اختلافات کو ختم کریں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو چیف جسٹس نہ بنا لے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. یہاں تو حدیث پیش کرو، سامنے والا بولتا ہے نہیں ہمارے امام صاحب کا فتویٰ تو کچھ اور ہے. سنت رسول بیان کرو، سامنے والا بولتا ہے ہمارا مسلک تو کچھ اور ہے. او مسلکوں میں بٹنے والوں، او اماموں کے نام پہ بٹنے والوں، آؤ ذرا اماموں کے بارے میں بھی سن لو کہ اماموں نے بھی امام اعظم کس کو مانا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. اور جاؤ ہم پر اگر کوئی ہمارے بارے میں اگر دلوں میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم اماموں کی توہین کرتے ہیں، ہم اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو جاؤ اپنے سینوں کو صاف کر لو، جاؤ اپنے دماغوں کو صاف کر لو. الحمدللہ اہل حدیث سارے اماموں کی عزت کرتے ہیں، سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن امام اعظم کا درجہ اگر کسی کو دیتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. صحیح حدیث مل جائے تو یہ مت دیکھو کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے، اسی صحیح حدیث کو مان لو، اسی صحیح حدیث کو تسلیم کر لو، سمجھ جاؤ کہ وہی میرا فتویٰ ہے.
ایک موقع پر کہتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ، اگر ابو حنیفہ کی کوئی بات قرآن سے ٹکرائے، وقول رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکرائے، فاترکوہ، تو چھوڑ دو اور اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو تھام لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دنیا میں سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، دنیا میں سب کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس قبر والے، اس قبر کے اندر جو ہستی دفن ہے، یعنی امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، آپ کی ہر بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يحل له ان يدعها لقول احد، اگر کسی کے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی سنت آ جائے تو اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو نام لے کے کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری، کسی کی تقلید مت کرو، دین کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ یہی اہل حدیث کی تعلیم ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے کہ امام اعظم کا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، وقت میں دیکھ رہا ہوں سوئی جو ہے 12 پہ جا رہی ہے، بمبئی کا مسئلہ ہے، 10 بجے کے بعد پروگرام چلتا نہیں ہے۔ میں ایک دو واقعات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی، ہمارا دل اسے قبول نہیں کرتا، پھر بھی نبی کی بات ہے، امام اعظم کی بات ہے تو ہمیں قبول کرنی پڑے گی۔ ایک دو واقعات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں آج کل لوگ اپنے بچوں کے نام کیسے کیسے رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس میں ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا علم ترا، ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نام رکھ دیا منتشا۔ یعنی قرآن میں بس آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کچھ معلوم نہیں۔ قرآن کے اندر کوئی لفظ آیا ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ نام رکھ دیجئے۔ قرآن میں تو ابلیس اور فرعون اور قارون کا بھی نام آیا ہے۔ نام اپنے بچوں کے رکھو صحابہ کے نام پہ۔ اب دیکھو یہ جلیبیب ایک یونیک نام ہے، عام طور سے آپ کو ملے گا نہیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ یہ بیچارے شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، کالے تھے، لیکن بڑے اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی سے اکثر ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ غریب تھے، زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ان سے کہا کہ اے جلیبیب، شادی نہیں کی تم نے ابھی تک؟ کہا اے اللہ کے نبی، اس کالے کلوٹے آدمی کو، اس غریب آدمی کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ بولے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ مدینہ کے ایک انصاری صحابی کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی۔ ان کے بارے میں سب کو پتا بھی تھا کہ ان کی لڑکی بہت خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ وہ صحابی اتفاق سے ایک دن اللہ کے پیارے رسول کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ پیش کر رہا ہوں، ایک رشتہ دے رہا ہوں۔ صحابی رسول نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول اپنے لیے رشتہ دے رہے ہیں، بہت خوش ہو گئے۔ بولے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری لڑکی اللہ کے رسول کے نکاح میں آئے۔ بولے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بولے پھر کس کے لیے؟ بولے تم اپنی لڑکی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب سے؟ صحابی پریشان ہو گئے۔ جلیبیب کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی شکل و صورت بہت اچھی نہیں ہے، غریب ہے۔ بولے اللہ کے نبی، میں لڑکی کی ماں سے ایک بار سمجھ لیتا ہوں۔ صحابی رسول گھر آتے، اپنی بیوی کے پاس آتے، کہتے ہو میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کو اپنے نکاح میں لینا چاہا ہے۔ کہا نہیں نہیں میری بیوی، تو غلط سوچ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ایک نوجوان صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنی لڑکی کی شادی جلیبیب سے کسی قیمت پر نہیں کریں گے، ہم نے
کتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے ٹھکرائے ہیں, ہم نے کتنے اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ٹھکرائے, ہم اپنی بیٹی کی شادی اس کالے کلوٹے اس بدصورت جلیبیب کے ساتھ نہیں کریں گے. لڑکی کی ماں اتنے غصے میں بول رہی ہے, لڑکی اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے, بات چیت سن رہی ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ جلیبیب ایک بدصورت انسان ہے, کالے کلوٹے انسان ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے والے بھی نہیں ہیں, لیکن اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. لڑکی کہتی ہو میری امی جان, او میرے پیارے ابو جان, هل تردون على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ. اے امی جان, ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے نبی کا فیصلہ ٹھکرانا چاہتی ہو؟ میرے ابو جان, کیا آپ اللہ کے رسول کا فیصلہ ٹھکرانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ جلیبیب کیسے انسان ہے, سوال یہ ہے کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے. رشتہ بھیجنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اے میرے ابو جان, آپ شوق سے میری شادی جلیبیب کے ساتھ کر دیجئے, یہ رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور برکت نازل فرمائے گا. صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا اور میری لڑکی نے یہ جواب دیا. اللہ کے پیارے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم اجعل فی عیشہا خیرا, اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو خیر و برکتیں نازل فرما. اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. نبی اکرم جس کے لیے دعا کر دے اس کے نصیب کا کیا کہنا. اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے حضرت جلیبیب کے ساتھ. دونوں میاں بیوی بہت خوشحال, بہت خوشی کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں غزوے کے اندر, اور وہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو بے سہارا ہو جاتی ہے, سماج میں اس کی حیثیت بے سہارا لوگوں میں اس کی گنتی ہونے لگتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں کوئی دوسری عورت ایسی نہیں ہوتی کہ جو بیوہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ اور خیرات کرتی ہو. اللہ اس لڑکی کو, اس عورت کو غیب سے روزیاں دیا کرتا تھا. وہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی وہ لڑکی تھی. میرے بھائیوں, اس لڑکی نے یہ نہیں سوچا کہ نبی کا فیصلہ میرے حق میں کیسا ہوگا, اس نے صرف یہ سوچا کہ یہ فیصلہ نبی اکرم کا ہے, یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے, یہ فیصلہ میرے رسول کا ہے, مجھے بس ماننا ہے. امام اعظم وہ ہستی ہے کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں ماننا ہے, چاہے وہ ہماری عقل اور ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے. حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہتے ہیں, اے حجر اسود, اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. میرے نبی نے تجھے چوما ہے, میرے نبی نے تجھے ٹچ کیا ہے, لہذا تجھے چھونا یا تجھے چومنا یہ سنت رسول بن گیا. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں, ما لنا وللرمل, اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اس مجمع میں جو حاجی لوگ بیٹھے وہ جانتے ہیں جب حج کرنے والا حاجی جاتا ہے تو پہلا جب طواف کرتا ہے طواف قدوم, اس کے شروع کے 3 چکر میں وہ رمل کرتا ہے, جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے دوڑتا ہے, اس کو رمل کہا جاتا ہے. یہ عمل اللہ کے پیارے نبی نے سن 7 ہجری میں جب آپ عمرۃ القضا کرنے کے لیے گئے تھے, صحابہ کرام کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, بیمار سے بخار آ گیا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ جب طواف کرو تو شروع کے 3 چکروں میں جلدی جلدی دوڑو, رمل کرو, تاکہ مکہ کے ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم بیمار نہیں, ہمارے اندر طاقت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اب یہ مکے سے تمام کافر چلے گئے, تمام مشرک چلے گئے, اب سارے کے سارے حاجی ہیں, مسلمان ہیں, اب کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم نے یہ کیا ہے, یہ رمل کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. فلا نحب ان نترکہ, ہم یہ عمل چھوڑ نہیں سکتے. میرے بھائیوں, امام اعظم وہ ہستی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی حکم دیا ہے, کوئی فرمان دیا ہے, ہماری عقل میں وہ آئے یا نہ آئے لیکن اسے تسلیم کرتا ہے. اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر آپ کو یہ نہ سمجھ میں آئے اور آپ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ امام اعظم کون ہے, تو میرے بھائیوں ہم سب کو غور کرنا چاہیے اپنی ذہنیت پر اور اپنی سوچ پر. ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو دن بھر میں 17 بار کم سے کم وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہمیں سیدھے راستے پر چلا.
صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا ہے، لیکن صراط مستقیم اگر کہیں ملے گی تو امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گی، اس لیے کہ رب نے اعلان کر دیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی صراط مستقیم تمہارے پاس ہے، صراط مستقیم پر تم ہو، تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہاری پیروی کرنے والے، تمہیں اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا رہبر ماننے والے ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ چند گزارشات تھی، طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں آپ کی دعوت پر میں آیا اور میں نے یہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے صرف دعوے کے طور پر نہیں، ظاہری طور پر نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، رب العالمین ہمیں شرکی اعمال سے بچائے، رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیاب اور سرخرو کرے، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ انہیں عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مصیبت میں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آج کے اس مجمع میں، اس پروگرام میں آپ حضرات نے شرکت کی، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس عمل پر ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ رب العالمین مدرسہ رحمانیہ کے ذمہ داروں کی اس محنت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رب العالمین اس کے ذمہ داروں کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ رب العالمین یہاں پڑھنے والے بچوں کو آگے چل کے دین کا خادم بنا دے، دین کا داعی بنا دے۔ ہم سب کو رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔